اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کوئی یوں کہتا ہے اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا جامع الدعوات ہے، یعنی تمام دعاؤں کی جامع دعا ہے کہ الفاظ تھوڑے ہیں لیکن دین و دنیا کی تمام بلائیاں اس دعا میں آ جاتی ہیں۔ اور نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے، اور یہ دعا اور بہت بڑی فضیلت والی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اس دعا کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ وہی ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ دعا بھی کسب یعنی کمائی اور عمل ہے، دوسرے یہ کہ ہر نیک عمل کے ساتھ دعا مانگنا بہتر ہے۔ اس لیے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، کیونکہ نماز جنازہ بھی نیک عمل ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، کیونکہ تمام نمازیں جو ہیں ان سے بڑا کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں۔ اس لیے کوئی بھی نیک عمل ہو تو اس کے بعد دعا مانگنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، اور اگر مغز ہی نہ ہو تو وہ عبادت کس کام کی؟ اس لیے ہر نیک عمل کرنے کے بعد جو ہے وہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اور دعا کرنے کے جو طریقے ہیں وہ مختلف احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ ان میں سے سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ اپنے سیدھے رکھے جائیں اور آپس میں ملائے جائیں، اور سینے کے برابر ہاتھ ہوں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اچھے الفاظ میں دعا جو ہے وہ کی جائے۔ ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ ایسے اوپر اٹھا لیے جائیں، منہ کے سامنے بالکل کر کے، یہ بھی طریقہ ہے دعا کرنے کا۔ اور بعض موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے ہاتھ اپنے سر سے بھی بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ تو یہ طریقے ہیں دعا کرنے کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دعا کرتے تھے تو ہم آپ کی بغلوں کے نیچے سے نور نکلتا ہوا دیکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام اور شان آپ کو عطا فرمائی تھی۔ تو اس لیے دعا جو ہے وہ مکمل نیت کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ اور مکمل ایمان کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ بعض لوگ دیکھا ہے جن کے پاس کوئی مال دولت آ جاتا ہے تو ان کو دعا مانگنے کا طریقہ ہی بھول جاتا ہے، وہ ایسے جولی میں ہاتھ رکھ کے تو دعا کر رہے ہوتے۔ یہ کوئی طریقہ دعا کا نہیں ہے۔ جو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنائے ہیں انہی طریقوں کے مطابق اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق مانگنا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ جلد حساب کرنے والا ہے، یعنی ان قریب حساب لے گا، اس لیے نیکیوں میں جلدی کرو، یا تمام خلقت کا حساب جو ہے وہ چند گھڑیوں میں لے لیا جائے گا۔ قیامت کا دن جو ہے وہ باقی سارا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت افزائی، نعت خوانی اور اظہار عظمت میں صرف ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کا دن جو ہے یہ 50,000 سال کا دن ہے۔
تو جو حساب ہے وہ جلد ہو جائے گا، چند گھڑیوں میں حساب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی بیان کی جائے گی، آپ کی نعت خوانی بیان کی جائے گی، آپ کی عظمت اور شان کے ترانے بیان کیے جائیں گے، کیونکہ یہی قیامت کا اصل مقصد ہے۔ قیامت کا یہی اصل مقصد ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان فرمائے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان محشر کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کے سامنے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ بیان کی جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لاتے ہوئے جو آپ نے ہمیں شریعت دی ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، یہی ہماری زندگی اور آخرت کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اور یہ دعا جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں دین کی بھی بلائی ہے، دنیا کی بھی بلائی ہے۔ یہ دعا نماز میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔